السلام علیکم عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسے شاعر سے روبرو کرانے والا ہوں جسے ہم اور آپ امیر خسرو کے نام سے جانتے ہیں۔ جن شاعروں نے ہندوستان کے گن گائے اور اس ملک سے ٹوٹ کر محبت کی، ان میں امیر خسرو کا نام بہت اونچا ہے۔ وہ نہ صرف ایک بڑے شاعر تھے بلکہ ایک سچے صوفی اور عوام کی خدمت کرنے والے بھی تھے۔ ان کے باپ ترک تھے اور ماں ہندوستانی نسل سے تھیں۔ وہ 1253 میں اتر پردیش کے ضلع ایٹا کے پٹیالہ گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ابھی خسرو 8 ہی برس کے تھے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ دلی میں اپنے نانا عماد الملک کے پاس آ گئے، وہیں اپنی ماں اور نانا کے گود میں پلے بڑھے۔ خسرو بلا کے ذہن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر سے شاعریاں کہنی شروع کر دی تھی۔ خسرو امیر خاندان سے تھے، اس لیے شروع ہی سے درباروں سے تعلق پیدا ہو گیا۔ خسرو نے اپنی 72 برس کی عمر میں 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ ان کی شاعری کا لوہا سب نے مانا اور عزت کی جگہ دی۔ نوجوانی میں محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے بے حد عقیدت تھی۔ درباروں سے تعلق تو ہمیشہ رہا، لیکن محبوب الہی کے فیض سے طبیعت میں قلندری آ گئی۔ عوام کی خدمت اور محبت کو وہ سب سے بڑا درجہ دیتے تھے۔ امیر خسرو فارسی کے عظیم شاعر تھے۔ فارسی میں ان کے کئی دیوان اور کئی مصنوعیاں یادگار ہیں، لیکن عام لوگوں کی محبت کی وجہ سے وہ اس زمانے کے عام زبان میں بھی شعر کہتے تھے۔ اس وقت نہ ہندی تھی نہ اردو، بلکہ یہ زبانیں ابھی بن رہی۔ ان کی ابتدائی شکل کو ہندوی کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ابتدائی ملی جلی ہندی اردو میں امیر خسرو نے شعر کہے۔ انہوں نے عام لوگوں کے لیے دوہے بھی لکھے اور پہیلیاں بھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے ایک ملی جلی نظم خالق باری بھی لکھی تھی۔ اپنی فارسی شاعری میں خسرو نے جگہ جگہ ہندوستان کے گن گائے ہیں۔ ہندوستان میں دلی شہر ان کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ اس کو وہ عدن کی جنت کہتے تھے۔ ہندوستان کے لوگوں کی ذہانت اور حسن کی خسرو نے بہت تعریف کی ہے۔ ہندوستان کے موسموں، باغوں، سبز زاروں، چرندوں، پرندوں، ہوا، پانی، نگر، پھل پھول کا انہوں نے بار بار تذکرہ کیا ہے اور ان کے گن گاتے نہیں تھکتے۔ امیر خسرو نے کئی جگہ ہندوستان کی عورتوں کی خوبصورتی کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں کی عورتوں کی حسن اور وفاداری کا مقابلہ دنیا کی کوئی عورت نہیں کر سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ خسرو ہندوستانی سنگیت کے بھی ماہر تھے۔ انہوں نے کئی راگنیاں ایجاد کی۔ ایرانی راگوں کو ہندوستانی راگوں سے ملا کر نئی طرزیں بھی بنائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ستار بھی انہی کی ایجاد ہے۔ امیر خسرو کی ذات میں ہمیں اسی ملی جلی تہذیب کی جھلک ملتی ہے جو بعد میں ہندوستانی تہذیب کہلائی۔ اسی کو آج ہم ملی جلی تہذیب یا گنگا جمنا تہذیب کہتے ہیں۔ ہندی والے بھی امیر خسرو کو اپنا شاعر مانتے ہیں اور اردو والے بھی۔ ان کے شاعری میں ہمیں محبت، اتحاد اور بھائی چارے کا سبق ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ ہندوستان کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ ایک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے جس میں طرح طرح کے پھول سجے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو اس وقت امیر خسرو بنگال میں تھے۔ جب دلی آئے تو دکھ کی حالت میں یہ دوہا پڑھا۔ کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے بعد 1325 میں امیر خسرو بھی خالق حقیقی سے جا ملے۔ دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کے پاس ہی امیر خسرو کا بھی مزار ہے۔ یہاں ہر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے، جس میں ہندوستانی مسلمان اور ہندو شریک ہوتے ہیں اور ہندوستان کے اس عظیم شاعر سے اپنی سچی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں تو بس اتنا ہی ہے۔
مگر اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ اوپر آئی بٹن پہ چل رہی ہے، جس میں میں نے آپ لوگوں کو حکیم اجمل خان سے روبرو کروایا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو کسی بھی صورت میں تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو یا اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی نیا جاننے کو ملا ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر لے۔